حضرات، یہ مبارک مہینہ رمضان شریف کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا مقصد فرمایا کہ میں نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو دنیا میں متقی بننے کا دو بہت ہی مضبوط طریقہ قرآن پاک میں نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک میں دو طریقہ متقی بننے کا یعنی ولی اللہ بننے کا، یعنی فاسقانہ حیات، نافرمانی کی زندگی سے نجات کا ذریعہ اور فرما برداری کی حیات کا طریقہ صرف دو مضبوط ہیں جس کو قرآن پاک نے اعلان کیا۔ نمبر 1 کہ تقوی والوں کے ساتھ رہو، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ رہو اور ڈر حاصل کرنے کی نیت سے رہو۔ یہ نیت جب تک نہیں ہوگی، یریدون وجہ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات مراد نہیں ہوگی، تو اہل تقوی کی صحبت بھی مفید نہیں ہوگی۔ اس کی نیت کیا ہے؟ سفر کرو، خوب مزے اڑاؤ پیر کے ساتھ۔ اب ایک آدمی اپنے پیر کے ساتھ گجراتیوں میں دعوت کھا رہا ہے تو ہر دسترخوان پر سموسہ ملے گا، پاپڑ ملے گا، کڑھی ملے گی، پھر کیا مزے آ رہے ہیں۔ حیدرآباد دکن جائے گا، کھٹائیاں ملیں گی، کہیں مٹھائیاں ملیں گی۔ تقوی کی ڈر حاصل کرنے کی نیت سے تقوی والوں کے ساتھ رہو، تقوی حاصل کرنے کی نیت سے، متقی بننے کی نیت سے رہو۔ تو نیت جو ہے نوات سے ہے، عربی میں نوات والے گٹھلی، جیسی گٹھلی ویسا درخت۔ ہمارے شیخ صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عرب کے لوگ بولتے تھے اکلت التمرتا ولفظت النواتا، کھا لیا کھجور پھینک دیا گٹھلی۔ نوات مانے گٹھلی، تو اسی نوات سے نیت ہے۔ لہذا اگر اللہ کی نیت ہے تو اللہ ضرور ملے گا، اور اگر نفس کی حرام لذتوں کی بھی ساتھ ساتھ شامل ہے تو سمجھ لو کہ ملاوٹ کی غذا انسان کی صحت جسمانی خراب کرتی ہے، تو ملاوٹ کی روحانی غذا اس کی روحانی صحت کے لیے مخرب اور مفسد، خراب ہو جاتا، پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک شخص 10 سال خانقاہ میں تھا۔ 10 سال کے بعد اس نے کہا ہم کو کوئی فائدہ نہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے گھر واپس جاؤں۔ فرمایا کہ تم کو کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ تم اپنی نیت بتاؤ، ہمیں تمہاری نیت میں خرابی کا شک ہے، کیونکہ اور لوگ آ رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ یہاں ولی اللہ بن رہے ہیں، تم کیوں نہیں ولی اللہ ہوئے؟ اس نے کہا ہماری نیت یہ تھی کہ جب 10 سال کچھ دن رہیں گے، خدمت کریں گے، خانقاہ کی صفائی کریں گے تو آپ ہم کو پیر بنا دیں گے، پیری خلافت، اور جب خلیفہ بنا دیں گے تو ہم بھی جا کے اپنی دکان چمکائیں گے۔ تو فرمایا کہ تم چونکہ پیر بننے آئے تھے، اللہ والا بننے نہیں آئے تھے، اس لیے تم کو اللہ نہیں ملا۔ خلافت کی نیت بھی نہیں چاہیے، یہ بھی غیر خدا ہے۔ از خدا غیر خدا را خواستن، اللہ سے غیر اللہ کو چاہتے ہو۔ اللہ کے راستے میں خلافت کی تمنا بھی مولانا رومی نے منع کر دیا رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے لیے رہو، تقوی کے لیے رہو۔ جب تقوی مقصد ہوگا تو ہر وقت اس کی فکر ہوگی اور لقوہ سے بچا رہے گا۔ اور اگر زندگی پاس کرنے کے لیے ہے، دیکھا بتوں نے لات مارا، بعض لوگوں کو حسینوں سے اذیت پہنچی، ڈنڈے ملے، تو جب بتوں نے ستایا تو خدا یاد آیا، اور ہر وقت بے چینی سے چین لینے کے لیے نہیں، چین کا مقصد نہ مت بناؤ، اللہ کو مقصد بناؤ، پھر دیکھو کیسے نہیں اللہ ملتا۔ کیونکہ چین جب مقصود ہوگا تو جب گناہ کے تقاضے ہوں گے، بے چین کریں گے تو چین لینے کے لیے وہ گناہ کر لے گا۔ مقصد یہ رکھو اللہ راضی ہو۔ گناہ کے تقاضے سے موت بہتر ہے گناہ کرنے سے۔ گناہوں کے تقاضے میں اگر موت آ جائے تو رحمت کی موت ہوگی، اور گناہ کرنے سے جو موت آئے گی وہ لعنت کی موت ہوگی۔